تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں رات ہو جاتی ہے، ایک مسجد میں انہوں نے قیام کیا، عشاء کی نماز ادا فرمائی اور وہیں پہ لیٹ گئے، لیکن مسجد کے امام صاحب نے ان کو نہیں پہچانا اور ان سے کہا کہ مسجد کے اندر رات میں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے آپ باہر تشریف لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور میں صبح چلا جاؤں گا، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور ان کو مسجد سے باہر کر دیا اور مسجد بند کر دی۔ بتاتے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے باہر ایک چبوترے پہ آرام فرما رہے تھے، وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں اور وہ یہاں پہ رات کی تنہائی میں اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر تشریف لے چلیں اور آپ ہمیں ہمارے گھر پہ قیام کر لیں۔ خیر امام صاحب ان کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کے گھر جا کر کے ان کی مہمان نوازی کو اختیار کرتے ہیں، وہاں پہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو رات میں دیکھا کہ وہ شخص بیٹھ کر کے کچھ بول رہا ہے۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ تم کیا گنگنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں، ساری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں استغفار پڑھتا رہتا ہوں۔ امام صاحب کو بہت تعجب ہوا اور امام صاحب نے اس شخص سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم استغفار سے پڑھتے رہتے ہو یا کبھی تم نے اس کی کوئی فضیلت یا اس کو پڑھنے کی وجہ سے تم نے کوئی اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ تو اس نے کہا الحمدللہ، جب سے میں استغفار پڑھتا ہوں تب سے میری جو بھی دلی خواہش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے، اور آج تک میں نے جو بھی خواہش کی، جو بھی تمنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی کچھ کو پورا کیا ہے۔ لیکن ایک خواہش ہماری باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور میں کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں امام احمد بن حنبل سے ایک دفعہ زندگی میں مرنے سے قبل ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی، تمہارے لیے اللہ نے ہم کو مسجد سے باہر پھینک دیا اور تمہارے گھر تک پہنچا دیا، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو یہ ہے کہ استغفار کی جو طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے، عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو غفور الرحیم ہو، جو ہماری گناہوں کو معاف کر سکے۔ وہی صرف ایک قادر مطلق ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرماتا ہے۔ اللہ کے حضور استغفار پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خواہشوں کا اظہار کریں، وہی وہ ذات ہے، وہی وہ رب کائنات ہے جو ہماری مرادوں کو پوری فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہر وقت ہماری زبان پہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔